اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی برائیوں میں ایک وجہ یہ جو پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ حرام مال کی طرف اس طرح راغب ہو چکے ہیں کہ ہمیں حرام کام اور حرام مال میں فرق بھی نہیں پتہ چلتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب عورتیں نا یہ علم اٹھا لیں، یہ عورتوں کو ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے صرف اپنے گھر میں حلال لے کر آنا ہے، اپنے مرد کو اس کی اجازت دینی ہے کہ حرام کا ہمیں ایک لقمہ، ایک ذرہ، ایک کوڑی تک اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دینی۔ جب عورتیں یہ علم اٹھا لیں اور مرد علم یہ اٹھا لے کہ کیا کرنا ہے، میں نے حرام نہیں کمانا، میں مر جاؤں گا، حلال کا لقمہ تو کھا لوں گا لیکن حرام ایک ذرہ تک نہیں لے کر آؤں گا اپنے گھر میں، تو کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ برانڈز کی بھرمار ہو جاتی ہے نا، جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ جی میں ہمارے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ بچے ہمارے اسکولوں میں کون سے جا رہے ہیں جہاں پہ او لیول اس قدر انگلش پڑھائی جا رہی ہے، ان کی فیسز بھی اسی طرح، بکس اتنی مہنگی ہیں، اور دوسری جو آ گئی برانڈز، برانڈیڈ ہمارے پاس گھڑی بھی ہو، برانڈیڈ واچز بھی ہوں، برانڈیڈ فونز بھی ہوں، برانڈیڈ کپڑے بھی ہوں، شوز بھی ہوں، تو اسی طرح کیا ہے ایک برانڈ نے ہمیں مار دے دی۔ اب بندہ جب اس کو پورے کرنے کے لیے جب آتا ہے نا تو حلال کے پیسوں سے یہ سب چیزیں تو پوری نہیں ہوتی، دین وہ حرام کی طرف جاتا ہے، کرپشن کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب حرام کا جب مال آتا ہے نا تو حرام جگہ پر جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو حرام کا پیسہ ہے نا وہ حرام جگہ ہی جائے گا، کوئی حلال جگہ پہ نہیں جائے گا۔ جو حرام جگہ کون سی ہیں کہ بھئی آپ کے جو 10 لاکھ آئے نا حرام جگہ سے آپ نے کمائے، حرام مال آپ اپنے گھر لے کر آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام جگہ ہی نکالیں گے، وہ آپ کا عدالتوں میں نکل جائے گا، وہ آپ کا ہسپتالوں میں نکلے گا، کورٹ کچہری میں آپ کا وہ پیسہ نکلے گا، یا ڈکیتی ہو جائے گی۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر رہتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جا کر رہتا ہے، وہ آپ سے جا کر رہے گا، بھئی آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا حرام کا پیسہ۔ یہ ہم لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے۔ اور جو حرام کمانے والے ہوتے ہیں نا ان کا دماغ نہیں چلتا، دماغ نہیں چلتا، وہ بس بیچارے فارغ ہوتے ہیں۔ اور جو حرام کمانے والا ہے وہ دنیا کا سب سے غریب ترین انسان ہے، سب سے غریب ترین انسان ہے۔ اور دوسری بات جی کہ ہم کیا درس دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بھائی اگر والد صاحب سے کوئی آ جائے نا پوچھنے کے لیے کہ بیٹا باہر کوئی آئے نا تو انہیں کہنا کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہم بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ ایک والد صاحب اپنے بیٹے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے اور اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینی۔ اب اولاد کو تو پتہ ہے نا کہ میرا باپ کماتا کتنا ہے اور میرے رزق گھر میں آتا کتنا ہے۔ اب وہاں پہ نا سب وہ ایک دوسرے کے لوگ کانے ہوتے ہیں، سب کانے ہوتے ہیں، اور کانوں کے پاس نا دماغ نہیں ہوتا۔ کانے نا ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوتی، اور حرام کمانے والے کانے ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اور اللہ معاف فرما دے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ حرام مال اور حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں نا، جب آپ کے گھر میں حرام مال آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ سکون آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، سکون وہاں سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ آج ہم سننے میں کیا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے تمام معاملات جو سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہو جاتے ہیں، مجھے آخر سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، حرام جو بندہ مال کماتا ہے نا، جو حرام کام کرتا ہے، وہ تو سوچ ہی لے کہ بھائی میرے ساتھ برا کہاں کہاں ہونا ہے اور کہاں کہاں نہیں ہونا، اس کی وہاں تک سوچ نہیں جا سکتی جہاں جہاں تک اس کا برا ہونا ہے۔ بھائی یہ حرام جو مال ہے نا وہ آپ کی نسلوں تک چلتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب اسی طرح ایک آدمی تھا تو اس کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ جی وہ نا بڑا پریشان تھا، اس کی جو دکان تھی نا بہت مالوں سے بھری ہوئی تھی، سامان سے، لیکن کوئی گاہک نہیں آتا تھا۔ تو اس نے بہت سارے تجربے کیے، جس طرح آج ہمارے اللہ معاف کرے بدعتیں ہوتی ہیں کہ جی گھوڑے کے وہ لٹکا دو، یہ کھڑیاں لٹکا لو، یہ آپ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اس طرح بہت سارے اس نے الٹی سیدھے کام کیے۔ تو ایک کسی بھائی نے اسے بتایا کہ بھائی جان وہاں پہ ایک اللہ والا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ جب اس کے پاس گیا اس نے سارا اپنا ماجرا بتایا اللہ والے کو۔ پھر اللہ والا اسے سوال کرتا ہے اچھا بیٹا مجھے آپ کی بات سمجھ تو آ گئی ہے، اب آپ مجھے یہ بتاؤ میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں یا بیماری بتاؤں؟ اس نے کہا جی علاج بتا دیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم کیا کرو
کہ تم نا اپنا جو پوری ناپ تو ہے نا اس میں تھوڑے سی اضافہ کر دو، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی اگر کلو چیز لینے آتا ہے نا، تم 10-20 گرام اوپر ڈال دو، تھوڑا سا اوپر ڈال کے دے دیا کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ والا تھا، وہ آیا تو اس نے کام اپنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو بندہ اس کے پاس آتا وہ اسی طرح نا کر دیتا، زیادہ تولنے لگ گیا، زیادہ دینے لگا، آہستہ آہستہ ماشاء اللہ بڑا مشہور ہو گیا کہ یار پورے گاؤں میں نا، پوری بستی میں مشہور ہو گیا ہے، وہ بندہ نا اسے چیز لو وہ زیادہ تول کے دیتا ہے۔ اب اسی طرح ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دن پھیرنا شروع کر دیا، برکت عطا فرما دی کہ جی آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کا ہجوم آنا شروع ہو گیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، سونے کے جو ہوتے ہیں نا اس ٹائم جو ترازو ہوتے تھے، سونے کا ترازو لے لیا، سونے کی بٹے لے لیے، سب کچھ وہ لے لیا سونے کا۔ اب جی کیا ہوا، اب وہ بندہ نا بڑا پہلے سوچنے لگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیکی کا اجر مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا، پریشان سا ہوا۔ دوبارہ وہ بندہ اللہ والے کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس جا کر کہتے اللہ والے میرے ساتھ نا یہی معاملہ ہوا ہے۔ بندہ اللہ والا سمجھ گیا کہ جی تیر سے ہی نشانے پہ لگا ہے، تو اس نے کہا بیماری بتاؤں یا علاج بتاؤں؟ اس نے کہا جی بیماری بتا دو۔ اس نے کہا وہ جو سونے کے پتھر اور جو ترازو ہے نا، یہ جو نہر بہ رہی ہے ساتھ، اس میں پھینک دو۔ اب بندہ پہلے تو پریشان ہو گیا، شاید پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ اس نے کہا چلو اللہ والا بزرگ ہے، اس نے کیا کیا جی اٹھائے وہ پھینک دیے اس میں۔ اب جی دوبارہ اپنی دکان پہ آ کے وہ کام کرنے لگ گیا۔ اب نہر کے پار سے نا ایک آدمی نا سامان لینے آ رہا ہوتا ہے اسی بندے کی دکان پر، جب وہ پاؤں اوپر کر کے نا اپنی شلوار اوپر کر کے جب کراس کرنے لگتا ہے اس کو نہر کو، تو اس کا نا کسی چیز پہ پاؤں لگتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے۔ وہ جب اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہی سونے کے پتھر، اور وہ دیکھتا ہے یار اس بستی میں ایسا کون سا بندہ ہے جس کے سونے کا ترازو پتھر ہوگا۔ پھر اسے یاد آتا ہے ہو سکتا ہے رات نا اس بھائی کی وہ دکان میں وہ جو بندہ زیادہ تول کے دیتا ہے اس کی چوری ہوئی ہوگی، جلد بازی میں چوری یہیں پہ پھینک کر چلے گئے۔ وہ بندہ دوڑ لگاتا ہے کہ شاید وہ بندہ پریشان نہ ہو رہا ہو، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے کہتا ہے حضرت یہ آپ کا سونے کا پتھر اور یہ ترازو، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی چوری ہوئی ہو، میں یہ سمجھا کہ آپ پریشان نہ ہو رہے، میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ اس بندے نے نا وہیں پہ جوتے بھی نہیں پہنے، وہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ والے کے پاس بھاگا، بزرگ کے پاس بھاگا، اسے ماجرا بتایا۔ اس نے کہا اللہ والے آخر کیا ماجرا ہے یہ؟ پھر اللہ والے نے اس کو بتایا کہ بیٹا ایک بات سنو، جو حلال کا مال ہوتا ہے نا، یہ آپ کے حلال کے پیسے سے، حلال کا کمایا ہوا تھا رزق تھا، جو حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر رہتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ اس کو جتنا مرضی سنبھال کے رکھ لو وہ آپ کے پاس سے جا کر رہے گا۔ یہ بات اس نے اسے سمجھائی، اور یہی مثال آج ہم لوگوں کی ہے کہ اگر ہم حلال کمائیں گے نا، حلال رزق جو ہوگا ہماری اپنی محنت مشقت کا رزق ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، تو اللہ پاک کی قسم ہے وہ ہمارے سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن اگر حرام طریقے سے جو ہم نے حرام مال کمایا ہو نا، حرام کام کر کر، وہ ہم اس کو جتنا تجوریوں میں، صندوقوں میں باڈی گارڈ رکھ کے سنبھال کے رکھیں، اللہ پاک کی قسم وہ ہم سے جا کر رہے گا، ہمارے پاس ایک کوڑی تک نہیں رہنی۔ اور یہ دیکھیں اگر حرام کا نا ایک ذرہ تک بھی ہے، 1 روپیہ بھی ہے، وہ حلال کے پیسوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ میں ایک علم اٹھا لیں، ایک پورا تہیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مر جاؤں گا اپنے جسم کے حصے بیچ دوں گا لیکن حرام مال نہیں لے کر آؤں گا اپنے گھر میں، یہ علم اٹھا لیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خامن سے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں جس کو پورا کرنے کے لیے انہیں حرام کام یا حرام مال کی طرف جانا پڑے، اور مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم خود ایسے کام نہ کریں کہ جس سے ہمیں خود اس کی بھگتنا پڑے۔ اس سے کیا ہوگا، ہماری اولاد نافرمان ہو جائے گی، ہماری زندگی میں سکون اٹھ جائے گا، خوشیاں اور سکون، پریشانیاں سب ختم۔ خوشیاں سکون تو ہمارے قریب تک نہیں آنی، پریشانیاں پھر ہماری مصیبتیں ہمارے گھر کا رخ کر لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔